بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے تھے اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایات کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستے طے کرتے رہے۔ دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آخر پوچھ ہی لیا، آپ نے ان غریبوں کی کشتیاں کیوں توڑیں؟ یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ کیا میں نے پہلے ہی آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی۔ کچھ لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے، بوسیدہ اور کمزور ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں کو ان سے چھیننا چاہتا ہے۔ جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گڑھا ہوا ہے، یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔
جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑھا ہوا مال نکال لیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور نیک کاموں کی طرف بلایا۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔